تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. توبہ تو اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے ان لوگوں کے لیے لے رکھی ہیں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھیں اور پھر تھوڑے ہی زمانے میں توبہ کر لیں. یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کہ انسان توبہ کرے اور نادانی میں توبہ کر لے. تو گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ انسان نادانی ہی میں گناہ کرتا ہے جبکہ نفس اور شیطان غالب ہو جائے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اور اسی طرح ایک بات یاد آئی کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. کہ آسمان کی قرآن کی امانت کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا کہ اس کو اٹھاؤ گے تو کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. زمینوں کو کہا تم اٹھا لو مضبوط ہو اللہ ہی نے بنایا تو کہا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پہاڑوں سے کہا تم اٹھا لو تو کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان اپنے انجام سے اور اس کے بعد ہوگا کیا اس سے ناواقف ہے. ایک ترجمہ تو یہ لکھا ہے ترجمہ لکھنے والوں نے، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ انسان اپنے انجام سے تو واقف تھا لیکن اس نے احسان کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ احسان کو دیکھا کہ اللہ نے ساری مخلوق میں مجھے انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اللہ نے ساری مخلوق میں مجھے انسان بنایا اور مجھے ایمان دیا، قرآن دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی معرفت دی. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں جب ذی شان بنایا تو پھر میں اس اللہ کی بڑی سے بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار کیوں نہ ہو جاؤں، اس لیے تیار ہوا. دوسری حکمت والی بات حضرت تھانوی یوں فرماتے ہیں کہ انسان انجام سے تو واقف تھا کہ آگے چل کے مجھ سے پورا ہوگا نہیں، نبھا سکوں گا نہیں، لیکن یہ بھی پتا تھا دینے والے کو پتا تو ہے نا کہ میں کمزور ہوں، دینے والے کو پتا تو ہے نا میں کمزور ہوں. اگر میں کہیں لڑکھڑا گیا، کہیں ڈگمگا گیا تو مجھے تھام لے گا. اس لیے انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو نادانی میں گناہ تو ہو جائیں گے، اللہ کب تک کو توبہ قبول کریں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، جب شیطان نے اللہ سے یوں کہا نا کہ اے اللہ میں انسانوں کو آخری سانس تک بھٹکاؤں گا یہاں تک کہ ان کے دل کے پاس بیٹھ جاؤں گا. اللہ نے کہا اچھا پھر تو میری بھی بات یاد رکھ، میرے بندے کی روح جب تک روح نکلنے کے فرشتے کو وہ نہ دیکھ لے اس سے پہلے ما لم یغرغر سانس حلق ٹوٹنا شروع ہو جائے، سانس کٹنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے بھی اگر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں معاف کر دوں گا. تو ہمیں اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی عظمت کو جتانا ہے، شیطان کی پارٹی کو جتانا نہیں ہے انشاءاللہ. وہ کفل کا واقعہ ہم سنتے ہیں نا، کیسی حالت میں جا کے جنگل میں چھوڑ دیا تھا. جب کسی سے سب سے آسرا ٹوٹ گیا تو آخری وقت میں کیا کہا، اے اللہ تو جانتا ہے بس بے بس ہوں، لیکن تجھے پکاروں تو کیسے پکاروں، شرم آتی ہے. تو شرم صرف آئی نا اپنے گناہوں پر، اللہ نے اس کو دوست بنا لیا. فرعون جیسا الآن وقد عصیت قبل وکنت من الکافرین کہ تو نے پہلے نافرمانی کی اب کلمہ پڑھتا ہے. تو اس نے مرتے مرتے ڈوبتے ڈوبتے
خدائی کا دعویٰ کرنے والا ڈوبتے ڈوبتے بھی زبان سے اللہ کا نام نکال لیا تو اللہ نے اس کے جسم کو عبرت بنا کے باقی رکھ دیا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، توبہ کریں گے۔ یتوبون من قریب، قریب سے مراد یہی ہے کہ موت کے آثار نظر آئیں۔ اور بعض آیات میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ توبہ کے دروازے تب تک کھلے رہیں گے جب تک کہ سورج یہاں سے نکل نہ آئے پچھم سے، تب تک توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے۔ توبہ کے دروازے تب تک بند ہونے والے نہیں ہیں، لیکن سستی نہیں کرنا چاہیے، آثار اور نشانیاں اچھی نہیں ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو ساری زندگی گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ سیئہ ایک گناہ، سیئات بہووچن جمع، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں عقیدے کی بات یاد رکھیں، عقیدے کی بات یاد رکھیں۔ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ اگر آدمی اس کو قائم کرتا رہے نہ چھوڑے تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ کو آدمی نہ چھوڑے تو یہ اکبر و کبائر بن جاتا ہے۔ لیکن آدمی شریعت کی چھوٹے سے چھوٹا حکم یا بڑے سے بڑا حکم اگر کسی کی مذاق کرے یا کسی گناہ کو یوں کہے کہ یہ تو چلتا ہے، یعنی گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ سمجھے، تو اس وجہ سے آدمی کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھو دور آخر ہے، اس لیے میں سخت الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی آگے کے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہوں، ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس سے سمجھ لیجئے شریعت کے کسی کام کی کبھی مذاق نہ اڑائیے، بغیر علماء کی تحقیق کے، بغیر مفتیان کرام سے معلوم کیے ہوئے اپنے فیصلوں پر راضی مت رہیے۔ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو میں اب کے وقت میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں خلاف شرع آپ لوگوں کے نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ کا خیال نہیں کرتے، ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ حتی اذا حضر احدهم الموت، موت تک توبہ نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ گناہ پر اتنے قائم رہتے ہیں کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں۔ اور جب موت کا فرشتہ دکھتا ہے اور اس کے بعد یوں کہنے لگتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، قال انی تبت الآن، تب کہتے اب میں نے توبہ کر لی، اب کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جس نے کفر اور شرک سے موت کے وقت سے پہلے توبہ کر لی، موت کے آثار نظر آنے سے پہلے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک میدان جنگ میں ایک آدمی نے مرنے سے پہلے یوں کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ ایک صحابی سے نہ رہا گیا اور اس وقت ایمانی جوش میں تھے، انہوں نے تلوار چلا دی اور وہ قتل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معاملہ بیان کیا گیا تو حضور نے اس صحابی سے کہا، تو اس صحابی نے کہا کہ وہ تو موت کے ڈر سے پڑا تھا اس نے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا هل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ کس نیت سے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی ایک صحابہ سے تو ایسے کام اس لیے ہوئے، کیے نہیں، الفاظ یاد رکھیں، صحابہ سے ایسے کام اس لیے ہوئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس لیے ہوئے تاکہ ہم امتیوں کو یہ گناہ کرنے سے بچایا جائے کہ فلاں وانے بھوگی تو فلانا اب اپنی زندگی کے کیوں کو بھگت رہا ہے، ارے موت دیکھو نا کیسے حال میں آئی، ارے زبان بند ہے نا۔ اور ایک مسئلہ ہم لوگ یوں سمجھتے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو ہی ایمان پہ مرا، نہیں، جس وقت اس کی زبان بند ہوئی، کوما میں گیا، بے ہوش ہوا، آئی سی یو میں گیا، وینٹیلیٹر پر گیا، اس سے پہلے جو اس نے آخری جملہ کہا تھا وہ جملہ آخری ہے، وہ جملہ چاہے سبحان اللہ ہو، چاہے اللہ کا نام ہو، چاہے کوئی اشارہ ہو، اگر وہ ایمانیات کا نیک عمل کا اشارہ ہے تب بھی یہ مانا جائے گا کہ وہ کلمے کے ساتھ مرا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو ہی ایمان پہ موت آئی، یہ غلط بات ہے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے ایسے واقعات ان سے ہوئے تاکہ ہمیں سمجھایا جائے۔ تو اگر کوئی حالت کفر میں مرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول
نہیں ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ایسا ہے آج کے دور میں ایک عمل کیا کرو اور اپنے بچوں سے بھی عمل کروایا کرو، تنہائی میں روزانہ، نہ ہو سکے روزانہ تو ہفتے میں 2 دن میں ایک بار کرو، دیکھو آس پاس کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ انگلی اٹھاؤ اور پھر کلمہ شہادت پڑھو، آواز سے پڑھو، اور پھر اللہ کو یوں کہہ دو، اے اللہ میرے ایمان کا گواہ تو رہنا، تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ 1 دن میں 2 دن میں ہفتے میں 1-2 بار یہ کر لیا کرو تاکہ اندر سے وساوس اور فتنوں کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا رہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آگے کی جو آیت آ رہی ہے ان آیات میں بیان یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر کافروں میں، مشرکوں میں، اس وقت کے اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں ایسا ریت رواج تھا کہ عورت کو بکاؤ چیز سمجھتے تھے۔ عورت اگر اس کا شوہر مر گیا تو اس کے دوسری بیوی سے جو بیٹا ہوتا وہ اپنی سوتیلی ماں سے ہی شادی کر لیتا۔ نمبر 2، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی اس کے رشتہ داروں میں سے آ کر اس عورت پہ کپڑا ڈال دیتا تو بس یہ اس کی ہو گئی۔ نمبر 3، اگر وہ چاہتی کہ میں مرنے والے شوہر کی مال میں سے میراث لے لوں اور اس سے اپنا گزران چلاؤں یا شادی کا انتظام کروں، بچوں کا انتظام کروں، تو مال اس کو دیا نہیں جاتا تھا۔ نمبر 4، اگر اس کا کوئی دیور جیٹھ کوئی ہے تو وہ اسے اپنی نکاح میں نہیں لیتا تھا بلکہ اپنے قبضے میں رکھتا تھا، گھر میں بند رکھتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر میں تیرا وارث ہوں، میرے بھائی کے انتقال کے بعد میں تیرا مالک ہوں، اب تو میری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرانا چاہتے تو کرا بھی دیتے لیکن شادی نہیں، قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ نمبر 6، اس کے پاس اگر کسی رشتہ دار نے کوئی مال دیا ہے، کسی نے آ کر کوئی ہدیہ دیا ہے، وہ مال اس نے اپنے پاس قبضے میں رکھ لیا یا اس مال کو اس نے کہیں چھپا دیا تو پھر اس کی شادی کرتے بھی نہیں تھے اور خود اپنے نکاح میں لیتے بھی نہیں تھے، پھر اسے اپنے گھر میں بٹھا کر زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے تھے۔ مجبور کرنے کے 2 ریزن ہوتے تھے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ مجبور ہو کہ ہمیں جو پیسے اس کے پاس ہے، اس کے رشتہ دار نے دیے، ماں باپ نے دیے، یا اس کو کسی آنے والے مہمان نے دیے، یہ پیسے ہمیں حوالے کر دے تو ہم اسے چھوڑیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بھائی نے جو اس کو مال دیا ہے، مہر میں دیا ہو، ہدیہ دیا ہو، وہ مال ہمارے حوالے کر دے پھر چلی جائے۔ 7ویں وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس عورت کو اگر یہاں رہنا ہے تو جس سے شادی کرے گی وہ اس کے حقوق بیوی، جو زوجیت کے حقوق ہوتے ہیں، وہ ادا نہیں کرے گا، جو مرضی میں آئے گا ویسا رکھے گا، تو قبول ہے تو رہے۔ یہ 7 یا 8 قسم کے ظلم تھے جو زمانہ جاہلیت میں مرنے والی شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، ودوا کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی برابر خبر لی، اور آج کے دور کے لوگوں کو بھی جنہیں اسلام کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور اسلام کے حقیقی معنی اور اسلامی حقیقی احکامات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، ایکسپلین ان کے سامنے نہ کرنے کی وجہ سے، انہیں جو کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اس کا خلاصہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب ہے؟ ترجمہ آج سنیں، انشاءاللہ تفصیلات آئندہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذروہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے زبردستی عورتوں کے مال کے مالک بن جاؤ اور انہیں روکے رکھو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور روکنے کا مقصد یہ ہو کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے مال حاصل کر لو،
ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے یا شوہر سے بے وجہ کی لڑائی جھگڑا کرے اور زناکار بھی ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم ان سے مال لے لو اور ان کا راستہ صاف کر دو، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جیو۔ اور ایسا بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت سی مرتبہ کچھ عادتیں عورتوں کی تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری بھی ہو۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی کچھ بولتی ہی نہیں، بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے عقل کی کم ہونے کی وجہ سے یا تربیت یا غریب گھرانے کی وجہ سے جو ہے گھر کے اندر بیچاری بار بار مشورہ دیتی رہتی ہے اور وہ خیر خواہ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو عقل نہیں ہے، خامہ خواہ کے اپنی ٹھوک رہی ہے، حالانکہ اس میں بہتری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت زیادہ کرنے والی، دکھ سکھ نبھانے والی اور روکھی سوکھی پہ راضی رہنے والی ہوتی ہے، زیادہ ہوشیار نہیں ہوتی لیکن روکھی سوکھی پہ راضی رہنا، خاموش رہنا اور اپنے کام میں لگے رہنا۔ تو بعض مرتبہ آدمی ہوشیار ہوتا ہے لیکن بیوی اس طرح کی ہوتی ہے تو برداشت کرنا چاہیے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے اندر بہت ساری بہتریاں اللہ پیدا کرتے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور اگر تم اس بیوی کی نافرمانیوں سے اور اس کی بدکاریوں سے تنگ آ کر یا اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہو تو جو تم بیوی کو پہلے بہت کچھ دے چکے ہو، قنطارن چاہے ڈھیر بھر دے چکے ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ وہ تو اس کو ہدیہ کر چکے، ہدیہ کی ہوئی چیز واپس لی نہیں جا سکتی، دوسرا ہی کہ اس سے نفع حاصل کر چکے، اسے اپنی بیوی مان چکے، اب بیوی سے لینا اخلاقاً بھی منع ہے اور اسے تم ہدیہ بھی کر چکے ہو، دونوں اعتبار سے جو ہے نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور اگر تم لیتے ہو تو لینے کی اجازت تو دو صورتوں میں ہے، یا تو وہ بدکار ہو یا بدکاری کر رہی ہو، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو یا بدکار ہو، تو اگر تم لے رہے ہو تو پتہ چلا اس پہ تم نے تہمت لگا دی، بڑے گناہ کی اس پر جو ہے بڑے گناہ کا الزام لگا دیا۔ تو یہ اس کی چند صورتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آئیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی معنی میں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، ہر بیمار کو شفا دے اور ہر کمزور ایمان کے ایمان کو قوی بنا دے۔ اللہ ہمیں اللہ کے احکامات، کلام مجید کی حقیقت اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت و سنت کو مان کر، جان کر، ادب و احترام کرتے ہوئے عمل کرنے کی عافیت سے توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک کی جائز تمنا اللہ پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، برائی سے، شر سے، بدعت سے، رسم سے، ریت سے، رواج سے، حرام لقمے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے اللہ تعالیٰ سبھی کی حفاظت فرمائے، حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم جیسوں کو بھی علم نافع، علم اخلاص نصیب فرمائے، ریا سے، سمعت سے، شہرت سے، نفسیات سے، شیطانی مکر و فریب سے ہم جیسوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔